هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر ولا امانی اہل الکتاب اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی. آرزو کیا ہے؟ خواہشات کیا ہیں؟ یہی کہ بس ہم مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں اور ہم ہوں گے. یہ خواہش ہم ہوں گے. کیوں؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں نسل سے ہوں، فلاں کا اللہ کا محبوب ہوں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے پسندیدہ ہیں. لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں داخل ہوا تو صرف یہودی داخل ہوگا. اور دوسرے کہتے تھے نہیں، جنت میں داخل ہوا تو صرف نصرانی داخل ہوگا. اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. تو امانی کس کو کہتے ہیں؟ امنیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک ایسی خواہش یا ایسی تمنا انسان کرے جو عمل سے خالی ہو. میری خواہش ہے کہ میں گھر بنا لوں، کروں کچھ نہ، گھر بنے گا. اس کو کہتے ہیں تمنا، امانی اس کو کہتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں گاڑی لے لوں ایک. اور پیسے ہیں تو گاڑی لے سکتے ہو، پیسے نہیں ہوں اور نہ تمہیں کمانا آتا ہو تو کیا یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ تو یہی ہے کہ ایسی تمنا اور ایسی خواہش جو عمل سے آ رہی ہو، جس میں کوئی عمل نہ ہو. تو انسان بھی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا پیور سمجھتا ہے. میں جی بڑا نیک ہوں، میں تھوڑے بہت کام کر کے اللہ کو خوش کر چکا ہوں. بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے وہ، اور یہی خوش فہمی اس کے اندر یہ آرزویں پیدا کرتی ہے کہ مرنے کے بعد تم نے جنت میں جانا ہے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تو بہرحال ہر بندے کی، ہر انسان کی جو بھی یہاں زمین پہ آباد ہے، خاص طور پر اہل کتاب میں یہودی اور عیسائی اور ہم مسلمانوں میں بھی، ہماری بھی بڑی خواہشات ہیں. ہم بھی کہتے ہیں جنت تو مسلمان کے لیے بنی ہے، تو اس میں تو صرف مسلمان جائے گا. اور پھر ہمارے اپنے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بڑا پیور کہتے ہیں. کیا کچھ میں کہتا ہوں آرزویں، کہ بس جی اس خاندان کے بندے جانا، لوگوں کو بھی یہی باور کرایا جاتا ہے یہ خاندان جنتی ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ خاندان نوح علیہ السلام یہ بھی سادات کا خاندان تھا، سید فیملی تھی. سیدنا علی بھی ابو طالب کے بیٹے تھے اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد تھے. یہ سارا سید فیملی ہے. ابو لہب یہ بھی سید فیملی کا بندہ ہے. ابو طالب بھی سید فیملی کا بندہ ہے. آپ پر دونوں ایمان نہیں لائے. کیا آرزو ہیں؟ ہم کچھ نہ کریں پھر جنت، پھر یہی ہو کہ میں فلاں نسل کا بندہ ہوں. کروں میں نہ نماز پڑھوں، نہ روزے رکھوں، نہ ثواب کے کوئی کام کروں، نہ نیک عمل کروں، ہر وقت اللہ کی نافرمانیاں کروں، پھر بھی میں کہوں جنت میری ہے. اللہ فرماتے ہیں لیس بامانیکم، نہیں ہے یہ جنت یا یہ پیورٹی، یہ نہیں ہے تمہاری آرزوؤں پر. یعنی تم جس طرح خواہشات کرتے ہو بغیر کسی عمل کے، تم یہ سوچو کہ ہم جنت میں جائیں گے، نہیں. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ آرزوؤں پر اہل کتاب کی، کیونکہ وہ بھی آرزویں یہی رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. بلکہ میرے نزدیک اللہ فرماتے ہیں معیار یہ ہے کہ من یعمل، جو کوئی بھی، جو من، جو، اب اس جو کو آپ لے جائیں، اس کو عام کر لیں، چاہے وہ رسول ہے یا رسول کا امتی ہے یا رسول کا رشتہ دار ہے، رسول کا اپنا اولاد ہے، جو بھی، کوئی ولی ہے، کوئی امام ہے،
کوئی زاہد ہے، کوئی عابد ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی قاری ہے، کوئی سخی ہے، کوئی شہید ہے. من جو بھی یعمل سوءا عمل کرے گا برے، برا مطلب چھوٹا سا برا عمل ہو یا بڑا برا عمل ہو، یجزا وہ بدلہ دے دیا جائے گا بھی اس کا. تو یہ بدلہ بھی کیا ہوگا؟ چھوٹا بدلہ بھی دیا جا سکتا ہے. چھوٹا عمل ہے تو اس کا بدلہ بھی، بڑا عمل ہے تو اس کا بھی بدلہ. یہ انصاف ہوگا قیامت کے روز. تو دنیا اور آخرت کی جو جزا ہے اس کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں. یجز بھی، جزا دے دی جائے گی اس کو اس کی. یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے، صرف امانی اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اسی امانی کو لے کے مر جاتے ہیں. کرتے کچھ نہیں، چینج نہیں کرتے اپنے آپ کو، بس آرزویں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ وہ پائے گا اپنے لیے سوائے اللہ کے ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار. تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو نکال دیا ہے انسانوں کے ذہن سے کہ شاید تم یہ سوچو کہ کل قیامت کو ہم نے کوئی دنیا میں ولی اور نصیر مددگار بنا رکھے ہیں، یہ قیامت میں کام آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ دماغ سے نکال دو. قیامت کے روز تم وہاں کسی ولی کو، کسی نصیر کو، مددگار کو نہیں پاؤ گے. تمہارا اپنا عمل ہوگا، اسی کو تولا جائے گا، اسی کا حساب کتاب ہوگا اور اسی کی جزا تمہیں دی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرے نیک، تو نجات کے لیے نیک عمل بڑا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے. تو یہی نیک عمل بندے کے پاس ایک پونجی کے طور پر اگر ہوں تو وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو عمل کرے گا نیک. نیک سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا دل، نیتیں اس کی درست ہوں، اللہ کے لیے ہوں، اور بدن سے بھی جو عمل نکلیں وہ بھی اللہ کے لیے ہوں، خالص اللہ کے لیے. من ذکر، خواہ وہ مرد ہو، او انسا یا عورت ہو. ذکر کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، انسا کا لفظ استعمال، میل فیمیل، کیونکہ جنوں میں بھی میل فیمیل ہیں، ان کو بھی اللہ فرما رہا ہے. تو ان کا بھی کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، انسانوں کا بھی کوئی مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کسی کو اللہ محروم نہیں کر رہا، بشرطے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب کہ وہ مومن ہو. یعنی ایمان کی حالت میں اس نے یہ نیک عمل کیے ہوئے ہوں، تب جا کے اس کے یہ عمل قبول ہوں گے. اور اگر مومن نہیں ہے تو جتنے بھی وہ نیک عمل کرتا ہے وہ سب برباد ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں اس لیے بھی آپ یاد رکھیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں. اگر یہ نہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ کا لفظ نہ ہو، تو پھر جو بھی نیک عمل کرتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کا کانسیپٹ یا اس کا خیال کہاں کہاں جاتا ہے. ہم تو یہودی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا بعض اوقات نظر آتا ہے. عیسائی کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بڑے اچھے کام کرتے ہیں کہ نہیں. یہاں یہی لفظ یاد رکھیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ. بس شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، پھر اس کا عمل نیک ہوگا اللہ کے ہاں. ورنہ بظاہر وہ نیک ہے مگر اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی. ایمان شرط ہے، یاد رکھیں ایمان بہت بڑی نعمت ہے. فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں ایمان اور عمل صالح کرنے والے، مومن بھی ہیں. تو یدخلون الجنت، یہ داخل ہوں گے جنت میں. ولا یظلمون، اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. نقیرا، کھجور کی گٹھلی میں سوراخ برابر. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑا انصاف کرنا ہے. تل برابر بھی ان کا نقصان نہیں ہوگا وہاں، بلکہ پورا پورا اللہ ان کو اجر دے گا. تو یہ ہے
اصل بات کہ شیطان کے کہنے میں آنے کی بجائے بندہ خود اپنے اعمال کو دیکھے. اگر وہ اچھے ہیں تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے توفیق ہے اور اللہ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ میں اس کو باغات میں داخل کروں گا. اور اگر شیطان کے کہنے میں آ کے کوئی برا عمل کرتا ہے اور اسی پر ڈٹا رہتا ہے، اسی پر اس کا اینڈ ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، تو یہ بندہ بھی سوچ لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا شیطان کا بندہ ہوں. من یعمل سوءا یجز بہ ومن یعمل من الصالحات من ذکر وانثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ. یہ صاف صاف باتیں ہیں. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور کون زیادہ اچھا ہے دین میں، ممن اس سے جو اسلم سپرد کر دے وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہو، واتبع اور وہ پیروی کرے، ملت ابراہیم کی، ملت ابراہیمہ، حنیفہ جو یکسو تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان یا ایک دیندار آدمی کی چند خوبیاں بیان کی ہیں، اور ان خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کسی کا دین صاف ستھرا نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسلم وجہہ للہ میں شامل ہو، کہ اس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا ہو. چہرہ ہمارے جسم کا سب سے محترم معزز حصہ ہے. یہی چہرہ جو ہے یہ آنکھ، کان، سر، زبان، ان سب پر مشتمل ہے، اور یہی ٹول ہیں علم حاصل کرنے کے. اسی چہرے کو جب انسان اللہ کے آگے سبمٹ کرتا ہے تو پورا جسم اس کے ساتھ جھکتا ہے، اور یہی چہرہ اکڑ جائے تو پورا جسم بھی اکڑتا ہے. تو جو شخص اپنے چہرے کو، یعنی اپنے تمام وجود کو، تمام اعضاء کو اللہ کے لیے، اللہ ہی کو سپرد کر دے اور اس کے آگے ڈھہ جائے، یعنی اس کے حکم کو مان لے، دلی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، وہ تیار ہو جائے کہ اللہ جو تیرا حکم ہوگا، جو رت تیرا دین کہے گا، میں اس کو کرنے کو، ماننے کو تیار ہوں اور عمل کرنے کو بھی تیار ہوں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ محسن، اور وہ نیکوکار ہو. یہاں محسن کا مطلب آپ کر لیں مخلص ہو، یعنی وہ اندر سے بھی مخلص ہو، یعنی جو بھی دل کے ارادے ہیں وہ نیک نیتی پر مبنی ہوں. جس قسم کا بھی عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈھانا ہے، جھکانا ہے اس کے حکم کے آگے بھی، تو مجبوری نہ ہو یا مجبوراً نہ ڈھائے، بلکہ دل کی پوری لگن کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. تیسری چیز، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ ہم سب مومنوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ یہ وہ دین اور شریعت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. تو مراد یہ ہے کہ دین اور شریعت کی، یعنی جس میں نظریہ بھی ہے، جس میں عمل بھی ہے، جس میں احکام بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ اپنا لے. اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفہ. وہ اپنے دور کی ایسی شخصیت تھے جو یکسو تھے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے. ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کی شخصیت، ان کا پورا وجود وہ اللہ کے حکم کے آگے جھکا رہتا تھا ہر وقت. صرف اسی طرف رخ کیا ہوا تھا انہوں نے. ادھر والد ہیں اور ادھر قوم ہے، کسی کو نہیں دیکھا انہوں نے، صرف اللہ کو دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے. بس یہ تھے حنیف. تو ایک مومن کو جس کا دین بڑا صاف ستھرا ہو سکتا ہے، وہ اس کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دین و شریعت کے مطابق ڈھال لے اور چلا لے. یہ تین کوالٹیز جس کے پاس ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا،
اس کے دین سے بڑھ کر زیادہ خوبصورت دین پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں یہی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان سے مانگی ہیں، بلکہ عام بات کر کے جوز کو اور کرسچنز کو بھی میسج دے دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی دیکھ لو۔ تم کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر ان کی ملت کو فالو نہیں کر رہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو کیا واقعی تم مخلص ہو؟ اپنے آپ کو چیک کرو، اور پھر کیا واقعی تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سبمٹ کر رکھا ہے اپنی ذات کو، یا اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو ہم تو اس سے ذرا تھوڑا سا بالا تر ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے شریعت پر عمل کرنے کی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست۔ خلیل کہتے ہیں حبیب کو یا محبوب کو، جس سے محبت کی جاتی ہے، اور یہ محبت جو ہے نا دل کے اندر سے دوستی ہو کسی کے ساتھ، دل کی گہرائی سے جس کو کہتے ہیں، جس سے دوستی ہو، اس کو کہتے ہیں یہ میرا خلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خلیل بنایا۔ دیکھ لیجئے کیا منزل ہے، کیا مقام ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، نہ کہ ابراہیم نے اللہ کو خلیل بنایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ اللہ کا بندہ کوئی بن جائے اور اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں تو اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس نے تو اپنی دوستی کا پورا ثبوت دے رکھا ہوتا ہے، تو ایسا بندہ پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو محبت کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے یہ خلت، جس کو کہتے ہیں دوستی کا، خلیل ہونے کا، محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یعنی اللہ ابراہیم علیہ السلام سے خوب محبت کرتا ہے، بہت اچھا دوست بنا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اور یہ خلت جو ہے یہ 2 خوش نصیب انسانوں کو نصیب ہوئی ہے دنیا میں، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھاتے ہیں ایھا الناس، لوگو لو کنت متخذا من اہل الارض خلیلا، اگر میں زمین والوں میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو لاتخذت ابا بکر ابن ابی قحافہ خلیلا، تو میں ابو بکر ابن ابی قحافہ کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارا ساتھی یعنی میں اللہ کا خلیل ہوں، یعنی میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس لیے یہ جو بڑا اعلیٰ درجہ ہے اللہ سے محبت کا، اس سے دوستی کا، یہ میں کسی اور کو اس میں نہیں شریک کر سکتا۔ تو بہرحال یہ کوالٹیز اگر ہوں تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ولی اللہ ہونے کی نشانی بھی ہے بھائی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ یہی وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، باقی سب غلام ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے ان پہ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ وہ پر ہر چیز کے گھیرنے والا۔ یعنی اللہ نے کس طرح گھیر گھیر کے رکھا ہے ان کو، اپنی نگاہ سے، اپنے علم سے، اپنی سماعت سے۔ وہ خوب سنتا بھی ہے، خوب جانتا بھی ہے، خوب دیکھتا بھی ہے، وہ بصیر ہے،
علیم ہے اور اسی طرح وہ سمیع بھی ہے. تو کوئی شے اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے. استفتاء یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ سائل کا سوال، کسی شرعی مسئلہ کے بارے میں سوال کرنا اور اس کا جواب چاہنا. کسی بندے کا کسی شرعی مسئلہ کے بارے میں کسی عالم یا مفتی سے سوال کرنا اس کو کہتے ہیں استفتاء. اور پھر اس سوال کے جواب میں جو جواب دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فتویٰ. اور جو فتویٰ دینے والا ہوتا ہے وہ مفتی. تو یستفتونک اور وہ ویستفتونک اور وہ فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے فی النساء عورتوں کے بارے میں. آپ بھی اللہ کے نبی تھے تو لوگوں نے آپ سے عورتوں کے بارے میں شرعی ایک مسئلہ کا حل پوچھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہ دیجئے، اس کا جواب میں دیتا ہوں. قل کہہ دیجئے اللہ یفتیکم اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فیہن ان کے معاملے میں. یعنی اللہ فتویٰ دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ فتویٰ دینا ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں مفتی ہوں. جو فتویٰ دیتا ہے وہ مفتی ہوتا ہے نا. تو میں مفتی ہوں، میں فتویٰ دیتا ہوں، میں مفتی بنتا ہوں. تو یہ فتویٰ دینا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا جواب دے سکتے تھے، مگر نبی علیہ السلام کو روک کے اللہ نے فرمایا ان سے کہو میں نہیں بلکہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بڑے سے بڑا عالم جو ہے نا، بڑے سے بڑا عالم وہی فتویٰ دے سکتا ہے. اور بڑے سے بڑے عالم کی جو حد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چند مہینے یا چند ایک آدھ سال کوئی اسی قسم کا کوئی کورس کر لے اور ڈگری لے کے باہر آ جائے اور کہے جی میں مفتی ہوں. یہ نہیں، بلکہ ایک تجربہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے. اور یہ علم اور تجربہ سالوں تک محیط ہوتا ہے. کو 30-40 سال تک پڑھتے پڑھاتے، لوگوں سے مسائل سنتے، ان کے مسائل کو سمجھتے، اور شریعت کے جو سارے جتنے بھی وہ آپشنز ہیں یا مفتی پچھلے علماء کے جو فتوے ہیں یا ان کے جو فقہی مسائل ہیں ان سب کو اچھی طرح جانتے انسان جب پختہ ہوتا ہے تب جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ میں فتویٰ دوں. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. آج یہ ٹائٹل لگا لینا تو بڑا آسان ہے، مگر آپ یہ دیکھیے صحابہ کرام ہوں اور صحابہ کرام کے بعد کی جو جنریشن ہے تابعین اور تبع تابعین، اگر ان کا دور ہی آپ دیکھ لینا آپ کو وہاں اتنے مفتیوں کی بھرمار نظر نہیں آئے گی. جبکہ ان کے ایک عام آدمی کا علم، اس دور کے عام آدمی کا علم آج کے بڑے سے بڑے عالم کے علم کے برابر ہے. ان کا عام آدمی اتنا علم ضرور رکھتا تھا جو آج ہمارا بڑے سے بڑا عالم یہ علم رکھتا ہے. اور جہاں علماء ہوں اور علماء کا پورا اجتماع ہو اور اس میں ایک نوجوان یا ایک عالم بیٹھ کے بات کرے تو سوچ سمجھ کے بات کرے گا، لیکن پھر بھی وہ فتویٰ دینے کا روادار نہیں تھا کہ میں سب کے سامنے اتنی جرت سے فتویٰ بھی دے دوں. وہ نہیں دیتا تھا. تو اس لیے یہ فتویٰ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک بڑا محترم مقام ہے جو کسی عالم کو اس کے علم
تجربے اور علم میں پختہ ہونے کی وجہ سے یہ مقام ملتا ہے. تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو روکا اور فرمایا کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے، اس کا جواب میں دیتا ہوں. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ یفتیکم، فتویٰ دیتا ہے تمہیں فیہن، ان کے معاملے میں، ان عورتوں کے معاملے میں. تو اب سنو اور عمل کرو. وما یتلا، اور جو پڑھا جاتا ہے علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، فی یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں. یہ اگر یاد ہو تو یہی صورت جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کی دوسری یا تیسری آیت ہے. کیا ہے؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. آگے کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى. تو یہ جو آیت ہے فی الکتاب، وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں، فی یتام النساء، کتاب میں نہیں اسی قرآن میں، فی یتام النساء، یتیم لڑکیوں کے بارے میں. یہ ادھر اشارہ، اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یعنی اسی صورت کی دوسری جو آیت ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اسی کتاب میں تم پر تلاوت کی جاتی ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یعنی تمہیں بتا چکا ہے اللہ تعالیٰ. تو سنیے اب کس بارے میں فتویٰ ہے؟ عورتوں کے بارے میں، اور اس چیز کے بارے میں جو یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء، کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں کتاب میں جو تم پر پڑھا گیا ہے، اب اس کے بارے میں تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اللاتی لا تؤتونہن، پہلی بات تو یہ کہ وہ یتیم لڑکیاں نہیں دیتے تم انہیں ما جو کتب لہن، لکھا گیا ان کے لیے. یعنی تم ان بچیوں پر ظلم کرتے ہو. یتیم بچیاں ہیں، تم اس کے سرپرست بنتے ہو، اور پھر اس کے بعد تم ان پر ظلم اس صورت میں کرتے ہو کہ ان کے مال پر قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہو. اس کی کیا شکل ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کوئی رشتہ آتا ہے تو تم اس ڈر سے نہیں دیتے رشتہ کہ یہ بچی گئی تو یہ مال بھی لے جائے گی، لہذا مال میرے پاس ہو. ایک ظلم یہ ہے، ظلم کی شکل یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ میں خود اس لڑکی سے نکاح کر لیتا ہوں، اس کا مال میرے پاس رہے گا. پھر ظلم کی شکل یہ ہے کہ جب میں نکاح کروں گا، اس کا مال میرے پاس ہوگا تو اس کو حق المہر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ خود مالدار ہے. تو یہ صورت ہے، یہ حق تلفی ہے ان کی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یاد رکھو، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے لکھا گیا ہے تم وہ نہیں دیتے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے کہ بھئی جب ان سے نکاح کرو تو ان کو حق المہر دو، تو شادی کرنے کے لیے تم یہ نیت تو کر لیتے ہو کہ اس کا مال میرے پاس رہے گا، لیکن یہ نیت نہیں کرتے کہ شادی کرتے وقت میں اس کو اپنے مال میں سے حق المہر بھی دینا چاہتا ہوں. یہاں انڈائریکٹ وے میں دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ حق المہر بھی دینا ہے اور مال پہ قبضہ نہیں کرنا. یہ دو باتیں اگر سمجھ آ جائیں تو پھر شوہر کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیوی کا جو سرمایہ ہے، اس کی جو جائیداد ہے وہ اسی کی ہے، میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے. حتیٰ کہ جو حق المہر میں دوں گا یہ بھی اسی کا ہے. اگر مرد کو پہلے پتا ہو کہ یہ میں اس کا سرپرست ہوں اور اس کی ساری دولت میرے پاس ہے تو میں نہیں ہوں اس کا مالک، یہی ہے میرا حق، فرض بنتا ہے کہ میں اس کو اس کا پیسہ دے دوں. اور جب وہ دے گا اور پھر اس کے بعد اس کو حق المہر بھی اگر دے دے پھر شادی کر لے. لیکن یہ نیت نہ ہو کہ اس کا پیسہ ہوگا تو وہ پیسہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا، عیش کروں گا. یعنی کیا باتیں ہیں یہ، آج کل ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. یعنی حتیٰ کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو شادیاں کرتے ہیں،
وہ ایک دوسرے کو بھی یہی کہتے ہیں، وہ کسی امیر باپ کی بیٹی کو پڑھ لو، ساری زندگی عیش کرو گے. یہ ذہن بنا ہوا ہے. ابھی تم کون ہو؟ پھر تم مرد بنو. تم تو لڑکیوں سے بھی گزرے ہو گئے، کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. بندہ خود کچھ کرے. خون پسینے کی کمائی جو ہے نا، اس کو جب بیٹھ کے کھائے گا نا، اس کی لذت کچھ ہو رہا ہے. حقیقت ہے. لیکن مال پہ نظر بھی ہو، پھر انسان مال کھائے بھی صحیح، تو اس سے کیا عزت ملتی ہے؟ اسے صرف ایک دفعہ کہہ دینا ہے، ایک دفعہ. تم تھے کون؟ کیا تھا تمہارے پاس؟ بس اتنا جملہ کافی ہے مرد کے لیے. تو بہرحال ہونا یہی چاہیے کہ عورت کا جو سرمایہ ہے وہ اس عورت کا ہی سمجھے شوہر. اگر وہ اپنی مہربانی سے دے شوہر کو تو اور بات ہے، اس کی بڑی مہربانی. اور نہ دے تو میاں کو ناراض ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ کوئی حق پہنچتا ہے اس کو. یہ اس کا سرمایہ ہے. اپنی جیب سے اس کو کھلائے، اپنی جیب سے اس کو پہنائے، اپنی جیب سے اس کو رکھے. یہ تو تعلقات پہ مبنی ہے. آپس میں تعلقات اگر اچھے ہو جاتے ہیں تو بیوی اپنا سب کچھ بھی دے دیتی ہے شوہر کو. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں شادی کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو شادی کے فوراً بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال سرمایہ نبی علیہ السلام کو دے دیا. یہ لیجیے جی، اب کاروبار میں نہیں کرتی، میں گھر بیٹھتی ہوں، یہ پیسہ ہے، آپ سنبھالیے، اب جو چاہیں کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب غریبوں میں بانٹ دیا. نظر نہیں تھی آپ کی مال پہ. دنیا کو بتایا کہ میں نے شادی کی ہے، پہلی شادی، اور میری نظر مال پہ نہیں تھی. کل کو مجھے کوئی تانا نہ دے کہ جی شادی کی ایک مالدار عورت سے. دنیا جو پکڑتی ہے نا چیزوں کو، نکالتی ہے نا مین میک. آپ نے اس چھوٹی عمر میں سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی کی ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور بڑی عمر میں چھوٹی لڑکی سے شادی کی ہے تو سب کو اعتراض ہے. پھر اسی طرح آپ نے شادی کی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، سیدہ خدیجہ نے سب کچھ دے دیا. اگر آپ یہ لے لیتے اور اس کو اپنے اوپر خرچ کرتے، کتنی آپ کی طرف اشارے اٹھتے. وہ جی دیکھیے جی، آپ نے تو شادی اسی نیت سے کی تھی کہ سرمایہ مل جائے مجھے. حالات تنگ تھے، خراب حالات تھے، کھانا پینا نہیں تھا، ایک مالدار عورت سے شادی کر لی، خوب عیش کیا آپ نے. لیکن آپ نے فوراً لے کے سب غریبوں میں بانٹ دیا. اس کو کوئی ذکر نہیں کرے گا، کوئی ذکر نہیں کرے گا. یہ ہے جو غیر جو ہے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بس اس قسم کے نقطے نکال کے لوگوں میں چھوڑتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے بدظن کیا جائے لوگوں کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی اس نیت سے شادی نہیں کی تھی. تو اللاتی لا تؤتونہن، وہ عورتیں جو نہیں تم دیتے انہیں، ما کتب لہن، جو لکھا گیا ان کے لیے، یعنی اللہ نے ان کے لیے فرض کو مہر کو مقرر کر دیا ہے تو وہ دینا چاہیے، وہ تم نہیں دیتے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کر لو ان سے. یعنی خود حق المہر نہیں دینا چاہتے، اور دوسری طرف تمہاری خواہش یہ ہے کہ یہ پیسہ بھی رہے، لڑکی بھی رہے، میں اس سے شادی بھی کر لوں اور کہیں اور شادی نہ کرنے دوں تاکہ یہ سرمایہ لے نہ جائے. تو اس لیے ترغبون عن ان تنکحوہن بھی ایک معنی بنتا ہے یہاں پہ کہ تم منہ موڑتے ہو کہ ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر دو ان کا، یا تم نکاح کرو ان سے. نکاح کرو ان سے یعنی تم خود بھی نکاح نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ خود نکاح کرنا چاہتے ہو مگر حق المہر دینا نہیں چاہتے.
اور دوسروں سے نکاح کر کے نہیں دینا چاہتے اس لیے کہ یہ سرمایہ لے جائے گی. تو یہ ظلم کی شکلیں ہیں. انسان صرف سوچ لے، اس سوچ پہ معمولی سا بھی عمل جب شروع ہو جاتا ہے نا، تو ایک بچی کا فیوچر جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. اس کا پیسہ بھی کسی کے قبضے میں اور وہ بھی کسی کے قبضے میں. کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کا پیسہ بھی دے دیا جائے اور اس کی خواہش کے مطابق جہاں وہ جس رشتے کو پسند کرتی ہے وہاں اس کی شادی کر دی جائے. صرف بندے کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ اپنی سوچ پر اگر پختہ ہو جائے تو حالات بڑے خراب بھی ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح والمستضعفین، اور بے کس جو بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ والمستضعفین من الولدان، اور کمزوروں کے بارے میں بچوں میں سے، یعنی بے کس بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں جن کے تم کیا ہو، سرپرست ہو. یہ یتیم بچہ تھا، باپ اس کا فوت ہو گیا، اب اس کا سرمایہ ہے وہ تمہارے پاس ہے، تم اس کے سرپرست بن گئے ہو اور بچوں کو پڑھا بھی رہے ہو، بچوں کو اپنے گھر میں بھی رکھا ہوا ہے. ان کے بارے میں بھی اللہ تمہیں ایک فتویٰ دیتا ہے. کیا؟ یہی کہ وہ بے بس بچے ہیں، کمزور ہیں، ان کا سرمایہ تمہارے پاس ہے. دھیان کرنا. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، ان کے مالوں کو نہیں کھانا، جیسے پہلے بتا چکے اللہ تعالیٰ. یتیم کے مال کو نہیں کھانا، تو ایک تو بھی پہلے بتا چکا ہے. پھر دوسرا یہ کہ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، یعنی ان کی اچھی تربیت کرو، انصاف کرو. یتیم بچہ ہے، تمہارا بھی بچہ ہوگا، تم اپنے بچے کی طرف تو بھرپور توجہ دو، اور جو یتیم بچہ ہے اس کی پرواہ نہ کرو. اپنے بچے کو اسکول میں ڈال دو اور یتیم بچے کو کہو چلو گھر کے کام کرو، جبکہ اس کا سرمایہ تمہارے پاس ہے. چلے سرمایہ نہ بھی ہو، یتیم بچہ ہے، اس کے ساتھ تم نے ہر صورت میں انصاف کرنا ہے. تمہارے اپنے بچے جو جس طرح رہ رہے ہیں، جس طرح تمہیں ان کی فکر ہے، اسی طرح ایک یتیم بچے کی بھی فکر ہونی چاہیے. اگر ان کو پڑھانا ہے تو اس کو بھی پڑھائیے، ان کی تربیت کرنی ہے تو اس کی بھی تربیت کیجیے. ان سے کام نہیں لینا تو اس سے بھی کام نہ لیجیے. تو یہ ہے. پھر اس طرح ان تقوموا للیتامى بالقسط، اگر اپنے بچوں کی تمہیں یعنی یہ فکر ہے کہ وہ مسلمان بنیں، وہ قرآن پڑھیں، وہ دین سمجھیں، تو اسی طرح یتیم بچے کا بھی خیال کرو کہ ان کے بھی جو دینی واجبات ہیں تم پر وہ پورے کرو، اور ان کو سمجھاؤ. بیٹا اپنے بچوں کو سمجھاتے ہو نماز پڑھو تو ان کو بھی سمجھاؤ، چلو نماز پڑھو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم کرو گے بھلائی میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ ہے اسے خوب جاننے والا. یعنی بھلائی ایک کرو گے تو اس کے اثرات کہیں تک جا پھیلتے ہیں. تو اس لیے جو بھی تم بھلائی کرو گے اس یتیم بچے کے ساتھ، یتیم بچی کے ساتھ، ان کے مالوں کے ساتھ، ان کے مستقبل کے بارے میں جو بھی تم بھلائی سوچو گے یا کرو گے، اللہ کو پورا پتہ ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، اچھا اوپر جو والمستضعفین من الولدان کی بات جو ہم نے پڑھی ہے نا، اور کمزور بے کس بچوں کے بارے میں بھی تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس میں ضمناً ایک چھوٹی سی بات یہ بھی یاد رکھیے. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب باپ فوت ہوتا تو بڑا بیٹا اس کو سب کچھ دے دیا جاتا تھا، اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے، چھوٹے اس کے بھائی ہوتے تھے، ان کو کچھ نہیں دیتا تھا. اب یہ بھی کمزور بچے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں فتویٰ دے رہا ہوں ان یتیم بچوں کے بارے میں بھی. تو اللہ کا فتویٰ کہاں ہے یہاں؟ وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ، پڑھی نا آیت ہم نے، وہ ہے کہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں بھی اللہ خوب تاکید کرتا ہے.
لڑکے لڑکیاں تمہاری جو اولاد ہے ان کے بارے میں خوب تاکید کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اس والمستضعفین من الولدان سے ریلیٹڈ کون سی آیت ہے فتوے کی؟ وہ وہی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے. تو سب کے ساتھ برابری کرنی ہے. پھر آگے وَإِنِ امْرَأَةٌ اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے من بعلها اپنے شوہر سے نشوزن زیادتی کرنے سے او یا اعراضاً بے رخی سے فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں بینہما آپس میں صلح کرنا. یا یہ دونوں میاں بیوی رہ رہے ہیں لیکن بیوی کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے دور رہتا ہے, اس کا سخت رویہ ہے, وہ اس کا معمول بنا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت مجھ سے منہ موڑتا ہے, مسکراتا نہیں ہے, مجھے پیار نہیں کرتا, مجھ سے بات نہیں کرتا, ناراض رہتا ہے, ڈانٹتا ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ دوسری بیوی میری سوکن جو ہے اس کی طرف زیادہ مائل ہے, میری طرف نہیں ہے. یہ صورتیں ہوتی ہیں. وہ زیادہ خوبصورت ہے, میں نہیں ہوں, تو اس وجہ سے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہے, میری طرف کم مائل ہے. تو عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا خاوند کیا کرتا ہے, اس سے دور رہتا ہے, اس کا رویہ بڑا سخت ہے, یہ ہے نشوز, بات بات پہ ڈانٹتا ہے, او اعراضاً یا وہ پرواہ نہیں کرتا, بے رخی برتتا ہے, وہ ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا جب سے دوسری شادی کی ہے اس نے. تو فلا جناح علیہما, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات سمجھائی کہ اب اس عورت اور شوہر کے درمیان دو پر کوئی گناہ نہیں ان یصلحا کہ وہ دونوں صلح کر لیں بینہما آپس میں, صلح کرنا. یہ صلح کرنا کیا ہوگا کہ عورت جو ہے وہ خود کہے کہ بھئی بات سن, کیا مسئلہ ہے, کیوں ناراض رہتے ہو, کیا وجہ ہے, تو ذرا بیٹھ کے بات کر لیں, اگر کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر دیں. اور اگر بالفرض کوئی اور ارادہ پتہ چلتا ہے میاں کا کہ میاں تو اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی کے ساتھ رہوں اور مجھے وہ چھوڑ دے, مجھے طلاق دے دے, تو ایسی صورت میں یہی عورت آگے بڑھ کے اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ چلو تم مجھ سے صلح کر لو, آپس میں ہم راضی ہو جاتے ہیں اور میں کچھ حقوق جو ہے نا وہ تمہیں معاف کرتی ہوں. مثلا حقوق میں ایک حق یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس بیوی کے ساتھ رہو, ٹھیک ہے, ہفتہ رہو, 10 دن رہو اس کے ساتھ, لیکن ہفتے میں 1 دن یا 10 دن بعد 1 آدھ دن میرے پاس بھی رہ لینا. میں تم سے وہ مطالبہ نہیں کرتی کہ شادی کے بعد 1 رات ادھر اور 1 رات ادھر, چلے میں وہ دستبردار ہوتی ہوں, کوئی اس طرح کا, یا کچھ تھوڑا سا حق المہر جو تم نے مجھے دیا ہوا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا لے لو, ٹھیک ہے. تم اس بات میں ناراض ہوتے ہو نا کہ میرے پاس یہ دونوں پلاٹ جو ہیں کیوں ہیں, چلو 1 پلاٹ تم لے لو, 1 مجھے دے دو, ہو سکتا ہے اس سے خوش ہو جائے. تو اس طرح وہ صلح کر لے, ٹھیک ہے نا. یا تو باری اپنی سوکن کو دے دے, یا پھر یہی کہے کہ بھئی حق المہر جو ہے اس میں سے جو تم نے مجھے دیا تھا تو اتنا میں تمہیں معاف کرتی ہوں اور باقی میرے پاس ہے, چلو ٹھیک ہے, گھر نہ ٹوٹے. والصلح خیر, اور اللہ فرماتے ہیں صلح کرنا سب چیزوں سے بہتر ہے. یعنی کچھ بھی چاہتا ہے جائے, لیکن صلح کر لی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بعد میں انسان پچھتاتا ہے, وہ میاں اگر طلاق دے دے تو یہ عورت گھر جا کے بیٹھ جائے گی, بے شوہر کہلائے گی, کوئی اس سے شادی پہ پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا,
عام طور پر کوئی نہیں کرتا، حالات ہی ایسے ہوتے ہیں. تو بہن کو گھر جائے گی، بھائی کے گھر جائے گی، کس کے گھر جائے گی، ظاہر ہے وہ الگ پریشانی ہے. کئی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس لیے صلح زیادہ بہتر ہے کہ میاں کے ساتھ کم از کم رہ لے گی، اور جو ضرورت اس کی میاں پوری کر سکتا ہے وہ بہن بھائی یا والدین پوری نہیں کر سکتے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور رکھ دی گئی ہے نفسوں میں بخیلی. شح کہتے ہیں لالچ کو، کنجوسی کو، کہ انسان لالچی ہوتا ہے. نہیں بھائی میں یہ چیز نہیں دے سکتا، یہ میرے فائدے کی چیز ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اپنا مفاد جو ہے نا اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے عام طور پر. یعنی نفس میں مثال کے طور پر وہ کھانے پینے کی 2-4 چیزیں پڑی ہیں، ان میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. انسان چاہتا ہے میں یہ لے لوں، اور اس نے لے بھی لی نا، اب دوسرا اس سے محروم ہو گیا ہے تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں یہ اچھی چیز اس کو دے دوں، یار چلو تم کھا لو. کہا نہیں یہ میں نے کھانا. تو یہ جو طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ رکھ دی گئی ہے نفسوں میں بخیلی، طمع. یہ میری چیز ہے. وہ ایسی چیز پہ اتنا اڑتا ہے کہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، وہ کہتا نہیں میں نے آپ کو نہیں دینی، میں نے رکھنی ہے. لیکن یہ کتنی بڑی قربانی ہوگی اگر ایک انسان کوئی اچھا فون بازار سے لے لے، کوئی اچھا سا، اور گھر آ کے چھوٹے بھائی کو کہے کہ یہ لو، یہ تم لے لو، اپنا پرانا فون مجھے دے دو. کون کرتا ہے ایسے؟ بلکہ جس کے پاس پرانا ہوگا وہ کہے گا تم یہ لے لو، مجھے یہ نیا دے دو. یہ مزاج ہے، ہمارے مزاج ہیں. تو یہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو مرد بھی یہی چاہتا ہے کہ نہیں، جہاں میرا فائدہ ہے میں اس کو عزیز رکھتا ہوں، اور عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ جہاں میرا فائدہ مجھے وہ عزیز ہے. کوئی قربانی ایک دوسرے کو نہیں دینا چاہتا، اپنے مفاد کو، اپنے فائدے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، بلکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، میاں الگ چاہتا ہے، بیوی الگ چاہتی ہے. تو یہ کنجوسی، غلط فہمیاں پیدا کرتے کرتے لڑائی، اور لڑائی کے بعد جدائی یہ پیدا کر دیتی ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذرا دلوں کو اس طمع سے، لالچ سے خالی کرو، ذرا ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھو. ایثار جس کو کہتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا جذبہ، یہ اپنے اندر پیدا کرو. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو یعنی اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو. تقوی سے مراد یہ کہ جو میں حکم دیتا جا رہا ہوں ویسے عمل کرتے جاؤ، جس سے روک رہا ہوں اس سے بچتے جاؤ. تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا. پھر بھی تمہارے ایک ایک عمل کی خوب خبر اللہ رکھتا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکتے، ان تعدلوا، کہ تم انصاف کرو، عدل کرو، بین النساء، درمیان بیویوں کے، ولو حرصتم، اگرچہ تم حرص کرو. مراد یہ ہے کہ بندہ اگر یہ خواہش رکھے کہ میری دوسری بیوی ہو، تیسری ہو، تو بے شک کر لے. اور اس خواہش کے بعد کیا وہ واقعی اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کر سکے گا؟ اچھا، انصاف بھی 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ کہ جو دین کی بظاہر پابندیاں ہیں انسان ان پر عمل کرتا جائے. مثلا شریعت میں یہ ہے کہ بندہ جب شادی کرے، دوسری شادی کرے، تو بیوی اگر کنواری ہے دوسری تو اس کے ساتھ 7 دن رہے، اور اگر وہ بیوہ تھی، مطلقہ تھی، اور اس سے شادی کی ہے تو اس کے ساتھ 3 دن رہ لے. ٹھیک ہے؟ اب 3 دن کے بعد اب باریاں مقرر ہو جائیں گی، ایک رات یہاں، دوسرے دن یہاں، ایک دن یہاں، دوسرے دن یہاں. اور اگر 3 بیویاں ہوں تو پھر اس طرح وہ ایک سرکل سا. ٹھیک ہے؟ یہ باری نمٹانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ انصاف کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کسی پہ غصہ آیا ہوا ہے، کسی پہ نہیں ہے.
جس پہ غصہ آیا ہوا ہے، ناراض ہو کہ اس کو میں جاتا نہیں آج رات اس کے پاس، میں یہیں رہوں گا. اب یہ انصاف کے خلاف ہے، اکثر یہی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ کھلانا پلانا پہنانا رہائش یہ الگ مسئلے ہیں، تو وہ اس میں بھی برابری انسان کرے تو بھی ذرا مشکل، بہت مشکل ہوتا ہے، مشکل نظر آتا ہے اس کو. پھر سب سے بڑی جو برابری ہے وہ ہے پیار کی، محبت کی، جو دل سے ہوتی ہے. یہ برابری ایسی ہے، عدل ایسا ہے جو انسان کے لیے ناممکن ہے. کیونکہ دل جو ہے نا، دل وہ جب ایک کی طرف مائل ہو جائے نا تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو یار، تم زیادہ اس کو چاہتے ہو، اس کی طرف تمہاری رغبت ہی نہیں ہے. وہ بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ چیز. تو جو بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے اللہ نے اس کو تو معاف کر دیا، لیکن جو کنٹرول میں ہے اس کے بارے میں یہاں فرمایا کہ کنٹرول میں جو ہے نا اس کے بارے میں تجربہ یہی بتاتا ہے مردوں کے بارے میں کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. تم 2 3 4 بیویاں کٹھی کر لو اور یہ سوچو کہ میں سب کے درمیان انصاف کروں گا، اللہ فرماتے یہ نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ کرنے والے کرتے بھی ہیں، کیونکہ میجورٹی جو ہے انسانوں کی وہ غلطی کر بیٹھتی ہے، وہ انصاف نہیں کرتی، تو میجورٹی کا ذکر ہے. لیکن اگر یہ خوبی کسی مرد میں آ جائے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے تو اس کے لیے تو 4 بیویاں دنیا میں بڑی نعمت ہیں، 2 بھی بڑی نعمت ہیں. آج یہ ہے کہ ایک بیوی ہو نا، آپ شادی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ایک بیوی ہو، ایک بیوی وہ ہر وقت شکوے کرتی ہے. آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے کہا تھا کہ میں 12 بجے تک سودا لا دوں گا، اب 3 بج گئے ہیں، میں ہانڈی کیسے بناؤں؟ یہ عام شکوے ہیں. مرد کی مصروفیت ہی ایسی ہوتی ہے. لیکن گھر کی چیز ہے نا، عورت تو گھر میں ہوتی ہے نا، تو گھر کی جو چیز ہے نا اس کی انسان ذرا قدر کم کرتا ہے. جبکہ وہ فکر مند ہوتی ہے کہ یہ آئیں گے، اب 2 بجے آئیں گے اور کہیں گے کھانا، تو انہوں نے سودا تو لا نہیں دیا، میں کھانا کیسے بناؤں؟ لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ کر کے کچھ بنا کے پیش کر ہی دیتی ہے. لیکن ساتھ یہ کہتی ہے کہ آپ نے کہا تھا میں سودا لا رہا ہوں تو آپ نہیں لائے، تو اب کھائیے، یہ جو بن سکا ہے میں نے وہ بنا دیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے، یہ ہمارا مزاج ہے. جو بندہ ایک بیوی کے ساتھ آرام سے یعنی اطمینان سے یا عدل سے نہیں رہ سکتا تو اس کے لیے پھر مشکل ہوتا ہے دوسری بیوی کو سنبھالنا. وہ تو دوسری شادی کر کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتی، یار کیا میں نے مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں تو میرے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے جینا. بڑے بڑے لوگ جو ہے نا بہادر قسم کے جوان ایسے قابو میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہر وقت ٹینشن ہی ہے، کہیں بھی خوشی نصیب نہیں. ادھر جاتا ہوں اس کو خوش کرتا ہوں، واپس آتا ہوں تو یہ موڈ بنائے بیٹھی ہے. اس کو بمشکل خوش کرتا ہوں تو وہ ناراض ہوتی ہے. کیا کروں، میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، بڑے اچھے طریقے سے اپنی 1 نہیں 2 نہیں 3 4 بیویوں کو بڑے آرام سے رکھتے ہیں. کوئی ان کے درمیان کوئی نہیں. ابھی کل ہی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پنڈی میں ایک صاحب ہیں، قالین کا ان کا بہت بڑا کاروبار ہے، پرائمری تک نہیں پڑھے ہوئے، 3 بیویاں ان کی، اور ایک چھوٹا سا گھر ہے مارکیٹ کے اندر، اس کی پہلی فلور پہ 3 بیویوں کو رکھا ہوا. ایک دن بھی کوئی لڑائی نہیں ہوتی ان کی، آپس میں بالکل ایسے ہیں جیسے شیر و شکر. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہتے میری بیوی گئی ہے وہاں، وہ دیکھ کے آئی ہے. اتنی محبت ان کی آپس میں، ایک دوسرے کا اتنا خیال، سب کچھ. یہ کون ہے؟ ان پڑھ لوگ ہیں. وہ جو دیندار ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، شکوے سارے انہی کے ساتھ، انہی کے بارے میں ہوتی ہیں بیویوں کو شکوے. جناب یہ دیکھیں، کہتے ہیں نماز پڑھ کے جاؤں گا، سودا لاؤں گا،
وہاں نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ گئے دوست کے ساتھ، اور اب عصر پڑھ کے آئے تو کہتے ہیں روٹی کھلاؤ۔ مسئلہ ہے، بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس معاملے میں، تو یہ اسی طرف پھر یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم خواتین کو، مرد حضرات جو ہیں یہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول نے بھی تو 3 شادیاں کی تھی نا، 4 شادیاں کی تھی نا۔ بھئی ہاں وہ اللہ کے رسول تھے، آپ ویسے تو بنے، پھر دیکھیں آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3، تیسری بھی کہے گی، چوتھی لے آئیں۔ حقیقت ہے۔ تو یہ حالات جو نا ہم نے خود ہی تھوڑے سے نا اپنے آپ کو متوازن نہ رکھ کے خراب کر رکھے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بس میں نہیں تھا اس کو تو اللہ نے معاف کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر بیوی کے ساتھ آپ نے باری مقرر کی، ان کا پورا خیال بھی کرتے ہیں، دن کو ضرور ان کے ایک ایک کے گھر بھی جاتے ہیں، لیکن رات کہیں جہاں سونا ہے وہ عین اسی رات وہیں بھی سوئیں گے، وہیں سوئیں گے آپ، کسی کا حق آپ نے نہیں مارا۔ 9 بیویاں ہیں، پورا ریکارڈ پڑھ لیجئے، 9 بیویوں میں سے کسی بیوی نے بھی کبھی نہ اپنے سسرال میں نہ کسی سہیلی کو شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ یہ کامل انسان کی خوبی ہے، بھرپور خوبی۔ اور یہ بیویاں وہ ہیں جو کوئی عمر میں آپ سے بڑی بھی ہیں اور کوئی آپ کے ہم عمر ہیں، اور جن کی پہلے 2 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ یہ وہ بیویاں ہیں، یعنی مجال ہے کسی خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ایک لفظ کہا ہو۔ تو یہ تقسیم آپ کی بالکل برابر کی تھی۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی، اللہ تو نے جو تقسیم کا فیصلہ کر رکھا ہے، جو فرض مجھ پہ عائد کیا ہے، وہ تو میں اپنی بیویوں کے ساتھ پورا کرتا ہوں، پورا ان کو حق دے رہا ہوں، لیکن جہاں تک دل کا معاملہ ہے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کی میں تقسیم نہیں کر سکتا کہ جو محبت اس دل کو عائشہ کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو، ویسی ہی ہو، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان ہے تو جو بس میں ہے اس کا حکم ہے، جو بس میں نہیں ہے اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہاں بظاہر جو تقسیم ہے یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، خواہ تم کتنی ہی کوشش کر لو یا کتنی ہی خواہش رکھو، تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ لہذا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو نہ تم مائل ہو جاؤ مکمل مائل ہو جانا، یعنی بیویاں زیادہ ہیں تو ٹھیک ہیں، 1 2 3 4 ہیں تو ٹھیک ہیں، لیکن بس اتنا خیال کرنا ہے کہ ایک کی طرف مائل نہ ہو جانا، یا 3 کی طرف مائل ہو کے ایک کو بالکل ایسا کر دو کہ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم چھوڑ دو اسے مانند لٹکتی ہوئی شے کے، یعنی نہ وہ اپنے آپ کو شادی شدہ سمجھے نہ مطلقہ سمجھے، ہو شادی شدہ، اس کے حق بھی پورے نہ کرو، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کو بھی ساتھ ملا لو، اس کو بیوی بنایا ہے تو بیوی بنا کے رکھو، اس کو محسوس ہو کہ ہاں میرا خاوند ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور تم تقوی کرو، یعنی معاملات کی اپنی اصلاح کر لو، طے کر لو بیٹھ کے، وَتَتَّقُوا، اور جتنی بھی ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے اللہ کا خوف کرو، تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، یہ لائف میں ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان چپکلش ہوتی ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جہاں تک دل کا معاملہ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذرا قابو کرنا چاہتا ہے کہ صلح کر لو بھائی۔ عورت کو چاہیے کہ وہ صلح کے لیے آگے بڑھے، وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں اپنا حق، میں اپنی باری آپ کو دیتی ہوں یا فلاں عورت کو دیتی ہوں جس سے آپ کی زیادہ محبت ہے،
آپ میری باری وہ لے جائیں، اس کے ساتھ رہ لیں، اور بس ہفتے میں 2 ہفتے میں 1 دفعہ میرے پاس بھی آ جائیں، کوئی نہیں۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ طلاق دے دے اور گھر میں جا کے بیٹھ جائے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یعنی نباہ کی کوئی صورت نظر نہ آئے اور میاں بیوی کو طلاق سے علیحدہ کرنا چاہتا ہو، تو پھر تو وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں ایک دوسرے سے، یعنی یا تو خلا کے ذریعے یا طلاق کے ذریعے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یغنی اللہ کلا من سعتی، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو من سعتی، اپنی وسعت سے۔ یعنی بیوی گھبرائے نہ، پھر اس نے حتی الامکان کوشش کی میں صلح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میاں نے کا دل نہیں چاہا، اور میاں نے بھی چاہا کہ میں بھائی اس کو رکھوں، لیکن وہ بیوی نہیں رہنا چاہتی، اس کو میں پسند ہی نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں وہ خلا لے لیتی ہے، یہ اس کو طلاق دے دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کچھ بھی صورت بنتی ہے تو کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر چلتے جائیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے جا رہے ہیں کہ تتقوا وتصلحوا، کہ اپنی اصلاح بھی کرتے جاؤ اور پھر اپنے معاملات کی، اور پھر اسی طرح جتنا بھی اللہ تعالیٰ سے ہو سکتا ہے ڈرو، تو اس کے نتیجے میں اگر طلاق ہو جاتی ہے اور دونوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کل من سعتی، ہر ایک کو اپنی وسعت سے۔ یعنی عورت طلاق لے گی تو طلاق لینے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کسی ایسی جگہ کرا دے جو اس کو چاہنے والا شوہر مل جائے، وہ پچھلے شوہر کو بھول ہی جائے، پچھلے غم کو بھول ہی جائے کہ میرے ساتھ کیا کچھ ماضی میں ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا دے دے، اور اس طرح شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا وہ خلا کے ذریعے جان چھڑا گئی ہے تو کوئی بات نہیں، تقوی یہ پاس ہو تو اللہ تعالیٰ میاں کو بھی اس سے بہتر بیوی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ معنی کل من سعتی، تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے، اس کو بھی اپنا مطلوب اور محبت مل جائے اور اس کو بھی اپنی مطلوبہ اور محبت مل جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ واسعاً وسعت والا، حکیمہ بہت حکمت والا۔ یعنی عورت یہ نہ سوچے کہ میں نے شوہر سے جو طلاق لے لی یا اس نے مجھے طلاق دے دی، میں نے تو صلح کی کوشش کی، خدا خوفی کا مظاہرہ کیا، اب یہ طلاق دے دے گا تو میں کھاؤں گی کہاں سے، کون ہوگا میرا سرپرست؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، اللہ بڑی وسعت والا ہے، کوئی بات نہیں، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر حکیم، بہت حکمت والا ہے کہ اس نے یہ احکام دیے ہیں جن پر عمل کیا ہے تم نے، اور اس حکمت پر جب عمل کیا ہے تم نے تو دیکھ لینا اس کے نتائج بھی بڑے اچھے نکلیں گے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ دونوں کو سمجھایا، میاں کو بیوی کو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، رازق اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھیے کتنا زبردست اقتدار ہے، کتنی زبردست اس کی مملکت ہے، سلطنت ہے جو پھیلی ہوئی ہے، بڑی وسیع ہے زمین و آسمان پہ، تم تو اس میں چھوٹی سی مخلوق ہو، تمہیں دینے میں اللہ تعالیٰ کو کیا کمی آ جائے گی؟ لیکن ایسے کرتے جاؤ پھر اللہ دے گا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ تاکید کی ہم نے، الذین انہیں جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ کہ ڈرو اللہ سے۔ یعنی اپنے معاملات کو نمٹانا ہو، ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے ہوں تو خدا خوفی کی بنیاد پہ رکھو، حتیٰ کہ جدائی بھی ہو، طلاق بھی یا خلا ہو، وہاں پر بھی تم نے خدا خوفی کا مظاہرہ ضرور کرنا ہے۔ یہ ہم نے وصیت کی تھی، تاکید کی ہے پہلے لوگوں کو بھی جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، جن میں یہود اور نصرانی آتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تم بھی مسلمانوں، تم بھی۔ قرآن مجید میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی والی زندگی گزارو۔
وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی تقوی ترک کر دو گے، کسی اور کا خوف اپنے دل میں لاؤ گے، تو فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو وہ پھر اللہ کیا کرے گا؟ زمین و آسمان سب اللہ کے تابع ہیں، مطیع اور فرم بردار ہیں۔ تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ ایسے لوگ لائے جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ مطیع اور فرما بردار ہوں۔ تم کفر کرتے ہو، کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا، اور ہے اللہ بہت بے نیاز، یعنی تم نہ بھی ہو نا، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اور اگر تقوی بھی کر لو نا تب بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی بڑائی نہیں آتی، وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ پھر غنیًا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، یعنی اس کا جتنا بھی تم پر وہ خرچ کرے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، اور تمہیں دے سکتا ہے، دیتا رہا ہے، آئندہ بھی دے گا۔ حمیدہ، بہت تعریف والا ہے، یعنی وہ حمد و ثنا کا مستحق ہے، اور اسی طرح محبت کا بھی مستحق ہے۔ تم اللہ سے محبت کرو، دونوں کو چھوڑو، اس کے احکام سے محبت، اللہ سے محبت ہے، اور پھر اکرام کا بھی مستحق ہے کہ اسی کے حکم کو ویلیو دی جائے، وزن دیا جائے، نہ کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو وزن دیا جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر خاندان جب ٹوٹتے ہیں تو سب سے بڑا خوف یہی طاری ہوتا ہے کہ کیا ہوگا۔ بہت بڑا سہارا تھا میاں، یا بہت بڑا سہارا تھی بیوی، اس کے پاس سرمایہ تھا، میں آرام سے رہ رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے، اللہ کو سمجھو، اللہ کو۔ وہی اللہ تھا جو تمہیں پہلے بھی دیتا تھا، اور اگر تقوی کے ساتھ تم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تو وہی اللہ ہے جو مستقبل میں بھی تمہیں دے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ وکیل کو پورا پورا علم ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اسی کو کافی سمجھیے، وہ تمہاری ایک ایک شے کے بارے میں اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ اِن یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، یعنی فنا کر دے تمہیں۔ یہ جیسے بھی ہم یہاں چلتے پھر رہے ہیں ایسے ہی بھگ کر کے ہمیں اللہ اڑا دے، یا بالکل ہی ختم کر دے، پگھلا دے، وجود ہی ختم ہو جائے ہمارا۔ ایھا الناس، اے لوگو، اگر وہ چاہے وہ لے جائے تمہیں اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور وہ لے آئے دوسروں کو، تمہاری جگہ پھر اللہ کسی اور کو لے آئے جو تم سے بہتر مخلوق ہو، جو تم سے بہتر اطاعت کرنے والے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ اگر چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم اسلام سے منہ موڑتے ہو تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے جو اسلام کو خوب چاہنے والے ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اوپر اس کے بہت قدرت رکھنے والا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو کوئی چاہتا ہے ثواب دنیا کا، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو پاس ہے اللہ کے ثواب دنیا کا اور آخرت کا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان یہ چاہے کہ میں دنیا میں ہی بس جو مال ہے وہ بنانا چاہتا ہوں، مجھے آخرت کی کوئی فکر نہیں، یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس سوچ کو نکالیے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے صرف دنیا چاہیے، لڑائی لڑتا ہے، جہاد کرتا ہے تو مال غنیمت کی خاطر، اسی طرح کوئی اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو شہرت کی خاطر، تو اللہ فرماتے ہیں جو دنیا چاہتا ہے یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ میں تمہیں راہ بتاتا ہوں، فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا ہو یا آخرت، اس کا ثواب وہ اللہ، بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ تو تم ایک کو کیوں چاہتے ہو؟ تم دونوں کو چاہو، دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی یاد رکھو۔
دنیا کا ثواب آخرت کے مقابلے میں بڑا تھوڑا ہے، اور آخرت کا ثواب جو بدلہ دنیا کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ذوق کو ذرا تھوڑا سا بلند کرو کہ واقعی اللہ ہم دنیا نہیں آخرت کا بھی بدلہ چاہتے ہیں، اور بہترین بدلہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال پھر دنیا طلب نہ کرو، آخرت بھی طلب کرو، بس یہ مطلب ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا، دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور بندوں کی ایک ایک حرکت پر نظر بھی رکھتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔